قوت با کو بڑھانے کے لیے کیمیکل ادویات اور ٹونکس کا بڑھتا ہوا استعمال کس طرح آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، آج اس انتہائی اہم ترین ٹاپک پر بات کریں گے۔ میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ پلس نیوز۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف طبی معالج حکیم سید مشرف علی زیدی۔ آئیے ان سے اس اہم ترین موضوع پر بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے اور اس کا پھر شروع سے لے کر آخر تک آپ کو ایسا جامع حل انشاءاللہ دیں گے حکیم صاحب کہ آپ کی لائف جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی شکر الحمد للہ بالکل۔ حکیم صاحب، یہ جو قوت با ہوتی ہے، مردانہ طاقت جسے کہا جاتا ہے اور عرف عام میں اسے مردانہ کمزوری کا شکار بھی کہا جاتا ہے، یہ جو قوت با ہے یہ بیسیکلی ناظرین کو آج یہ سمجھائیں کہ یہ ہے کیا چیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شہزاد بھائی، قوت با یا اس کا بے شمار نام ہیں، تو اس کے بغیر کسی بھی انسان کی زندگی نامکمل ہے۔ جی، مرد حضرات جو شادی شدہ ہیں وہ میری بات کو بڑے اچھے سے سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ کے پاس پورے قارون کا خزانہ آ جائے، اچھا، مال و دولت آ جائے، شہرت آ جائے، ریاست کی سربراہی آ جائے، لیکن اگر آپ اس سائڈ سے کمزور ہیں تو آپ اپنے آپ کو غریب سمجھیں۔ اچھا، اور یہ ہوتا بھی یہ ہے، انگزائٹی، ڈپریشن اور بے شمار معاملات اسی وجہ سے ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ گھریلو ناچاکی بھی اسی وجہ سے ڈیولپ ہوتی ہے کہ قوت با میں کمی آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے اسی چینل کے دوسرے پروگرام میں یہ چیزیں ڈسکس کی ہوئی ہیں، ناظرین سے گزارش ہے کہ سکرول کر کے وہ باقی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا حکیم صاحب، ایک چیز پوچھوں گا بیچ میں، پھر آپ کنٹینیو کیجئے گا، کہ کہتے ہیں جی کہ جن مردوں میں قوت با کمزور ہوتی ہے وہ پر اعتماد بھی نہیں ہوتے۔ جی بہت زبردست بات آپ نے کی ہے۔ جو مردانہ وجاہت ہے وہ قوت با میں کمی ہونے سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، اعتماد میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ان کے پارٹنرز کے ساتھ اب ذہنی امانگی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، ہماری خواتین پہلے ہی ڈومیسٹک سٹریس کا شکار ہوتی ہیں، اور جب جو لوگ قوت با میں کمی کا شکار ہوتے ہیں وہ اپنے پارٹنر کو سیٹسفائی نہیں کر پاتے، اس کی وجہ سے ان کی انگزائٹی میں بجائے کمی ہونے کے وہ انگزائٹی ڈپریشن کی طرف چلی جاتی ہے۔ وہ بیچاری خواتین ہارمونل ایشوز کا شکار ہو جاتی ہیں، جسم ان کے بے ڈھنگے ہو جاتے ہیں، بے شمار مسائل ان کو گھر میں پہلے ہی ملے ہوتے ہیں، سسرال کے مسائل ہیں، بچوں نے تنگ کیا ہوا ہے، بچوں کی تعلیم کے مسائل ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر مرد جو ہے وہ بھی ان کو پوری طرح سے لذت فراہم نہیں کر پاتا، ان کو ریلیکس نہیں کر پاتا، اس کی وجہ سے اندر ہی اندر وہ جب اپنی خواہشات کو دباتی ہیں گھریلو خواتین تو وہ بیمار ہو جاتی ہیں۔ تو متاثر تو پھر دونوں ہو رہے ہوتے ہیں نا، بیسیکلی تو مرد بھی بیچارہ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے نا وہ وظیفہ زوجیت ادا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سٹریس کا شکار تو وہ بھی ہو رہا ہوگا، پھر وہ تو زیادہ ہوتا ہے نا جی۔ میں نے بتایا نا کہ اس کو تو سونا چاندی اور مال و دولت سب کچھ مل جائے اور یہ قوت لے لیں تو اس کے لیے سب بیکار ہے۔ یہ قوت ہوتی کیا ہے؟ اچھا، قوت ہم بار بار بات کر رہے ہیں، قوت با یہ ہوتی کیا ہے؟ یہ شہزاد بھائی آپ کے ناظرین کے لیے عرض ہے کہ یہ 4 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اچھا، قوت با 4 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ پہلے نمبر پر اکیلی کوئی چیز نہیں ہے یہ، ہاں جی، یہ ملا کر جو ہے نا، یہ پہلے نمبر پر آپ کی جنسی خواہش ہے، جس کو آپ گوگل کرنا چاہیں تو وہ لیبیڈو۔ اچھا، ہاں، اس پرامپٹ سے آپ کسی بھی اے آئی ٹول سے بھی سرچ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا، پہلی یہ چیز ختم ہوئی تو آپ سمجھے قوت با میں کمی کا شکار ہونا شروع ہو گئے۔ دوسرا، آپ کی جسمانی توانائی پوری کی پوری ہونی چاہیے۔ اچھا، سر سے پاؤں تک کی جسمانی توانائی، فٹنس، اس کو اوورآل فزیکل فٹنس، اس کو فٹنس کے پرامپٹ سے اس کو سرچ کیجئے۔ تیسرا، آپ کی اعصابی مضبوطی۔ اچھا، جو آپ کے اعصاب ہیں وہ سر سے پاؤں تک کے وہ مضبوط ہونے چاہیے، تب آپ قوت با میں پرفیکٹ ہوں گے۔ یہ 3 چیزیں اگر ہوں گی، 3 چیزیں۔ اچھا، چوتھی چیز جو کہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، جو کہ نہ صرف قوت با میں اضافہ کرتی ہے،
سپرم کی کاؤنٹ اور وظیفہ زوجیت مکمل ادا کرنے کے بعد ریپروڈکٹیو ہیلتھ اگلی نسل آنے کے لیے بھی چاہیے ہارمونل توازن. اچھا, جس نقطہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا شہزاد بھائی, وہ مردانہ وجاہت بھی ہارمونل امبیلنس سے ہوتی ہے. اچھا حکیم صاحب, یہ جو ابھی میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کیمیکل والی ادویات اور ٹونکس کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں, جس طرح آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ 4 مختلف چیزوں کا کمبینیشن بن کے ایک قوت جو ہے وہ جنم لیتی ہے. بالکل ایسے ہی. تو وہ جو کیمیکل والی ادویات ہیں وہ تو پھر ان چاروں پہ ورک نہیں کرتی, اس کی ورکنگ دیکھیں وہ تو صرف ایک کام کرتی ہے کہ وہ وقتی طور پر صرف ایک آرگن کو تیار کر دیتی ہے اور بس ختم. نہیں ایسا نہیں ہے شہزاد بھائی. اچھا, وہ دیکھیں نا, وہ اگر آپ ایک کیمیکل نیلی پیلی گولی کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو ایک وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے. اچھا, لیکن ہمارے لوگ جو ہے عوام جو ہے وہ مختلف قوت باقی گولیوں پر لگے ہوئے ہیں ٹونکس کے نام پر. اچھا, مطلب جس دن کے یہ ٹائم یہ کھانا ہے, صبح کے ٹائم ملٹی منرل لینا ہے, رات کو یہ والی چیز لینی ہے, رات کو وہ ٹونکس. اچھا, وہ اس پہ بھی اچھا ٹھیک. نیلی گولی میں بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ سر سے پاؤں تک کا خون اکٹھا کر کے آرگنز کی طرف بھیج دیتی ہے. ہاں جی, تو وہ انتشار جو ہے وہ 3-4 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. ہاں جی, لیکن اس کا جو اثر ہے وہ تو بہت ہی خطرناک ہے نا. وہ تو بینائی تک کو ضائع کر دیتا ہے. ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ, ہارٹ اٹیک جتنے بھی دوران انٹرکورس ہو رہے ہیں وہ اسی نیلی گولی کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو بہت سارے جاہل لوگ جو ہیں وہ اپنی بیوی کو پہلی رات مروب کرنے کے لیے ان کیمیکل کا استعمال کر لیتے ہیں. تو بیوی نے بیچاری نے کیا مروب ہونا ہے, اپنی جان سے ہاں بالکل ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں بیچارے. اچھا, واپس آتے ہیں یہ اپنے گفتگو کے ٹاپک کی طرف کہ دیکھیں جس طرح آپ نے یہ بتایا کہ یہ ہم اصحاب کا ہے یا باقی اس میں آپ نے چیزیں ناظرین کو بتائی ہیں, تو اس کے لیے اس کا پھر پراپر کوئی حل, کوئی روڈ میپ بھی ناظرین کو بتائیں کہ غذائی اعتبار سے اور ادویاتی اعتبار سے کس طرح اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور نارمل لائف کی طرف لے کے جایا جا سکتا ہے. اگر آپ خدا نخواستہ قوت باہ میں کمی کا شکار ہیں تو میری ایک بات نوٹ کر لیں جی, کہ آپ نے غذا کو دوا بنائیں. اچھا, اصل چیز جو ہے آپ اپنی غذا کو دوا بنا لیں, دوا کو غذا نہ بنائیں. جی, اس کا سادہ سا اصول ہے. پہلا اس کو نوٹ کر لیں جی, اپنی غذا میں ڈرائی فروٹس کا استعمال بڑھا دیں. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی غذا میں اپنے پسند کا ڈرائی فروٹ لازمی شامل کریں. اچھا, مطلب اگر آپ نے انجیر کھانی ہے رات کو بھگو کر انجیر کھائیں صبح. اچھا, اگر آپ کو بادام سوٹ کرتے ہیں, بادام پسند ہیں, تو اپنی جیب میں بادام رکھیں, اپنی مٹھی میں ایک ایک کر کے بادام کھاتے رہیں. اچھا, اگر آپ کو پستہ پسند ہے تو پستہ اپنے پاس رکھیں, کاجو پسند ہے کاجو اپنے پاس رکھیں. مطلب اس طرح کا کوئی نہ کوئی ایک پھل اپنے پاس ریگولر کیری کریں. اچھا, اور کچھ بھی نہیں اگر آپ کو ملتا تو کالے چنے ابلے ہوئے. اچھا, ابلے ہوئے, اچھا, بھنے ہوئے نہیں, ابلے ہوئے کالے چنے جو ہے نا وہ ایک چھوٹے سے پیکٹ میں کسی باؤل میں ایئر ٹائٹ کر کے اپنے ساتھ کیری کریں. اچھا, وہ تھوڑے تھوڑے کھاتے رہیں. یہ لازمی اپنے روٹین بنائیں. دوسرا, شہد کو اپنی غذا کا حصہ بنا لیں. اچھا, شہد چمچ بھر بھر کے کھانے کی جگہ نہیں لینا. سادہ ایک دن میں 2 چمچ, آدھا چائے والا جو چمچ ہوتا ہے وہ اس کو ڈیوائیڈ کر لیں صبح اور شام میں. اچھا, اگر آپ نے ایک مرتبہ ناشتے میں لینا ہے تو صرف پورا چمچ ایک لینا ہے. اچھا, آپ جب ناشتہ کریں, میں آگے چل کے بتاؤں گا, تو گرم دودھ اگر آپ اپنی روٹین بنا لیں گرمی سردی, تو جو ایک چائے کا چمچ ہے شہد اسی دودھ میں شامل دودھ میں مکس کر لیں. اچھا, لیکن شہد کو اپنی غذا کا حصہ بنائیں اگر آپ قوت باہ میں اضافہ چاہتے ہیں. اچھا, یہ پکی بات ہے. اچھا, تیسرے نمبر پر کھجور اور دودھ کا کمبینیشن لازمی استعمال کریں. اچھا, کھجور 1 بھی لے سکتے ہیں, کھجور 2 بھی لے سکتے ہیں, کھجور 7 بھی لے سکتے ہیں. اچھا, آپ ناشتے میں بھی لے سکتے ہیں, دوپہر کے کھانے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں, اور جیسے شہزاد بھی بات کرتے ہیں جو سنیکنگ ٹائم ہے اس وقت بھی, اس میں بھی آپ لے سکتے ہیں. دودھ لیکن صبح کے وقت لینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا شہزاد میں ایک بہت زبردست بات ہے, جو دودھ ہے وہ قوت باہ میں کمی کا جو شکار لوگ ہیں وہ شام کے بعد بالکل نہ پئیں. دودھ جو ہے قوت باہ میں اگر اضافہ چاہتے ہیں تو صبح کے وقت ناشتے میں لیں جی, اور اس کو گرم لیں. اگر آپ ڈائبیٹک نہیں ہیں تو چینی, گڑ یا شکر اس کے اندر پکا کر لیں لے لیں. ہاں جی, وہ اتنا زبردست ہے
اس کے علاوہ انڈے اپنی غذا میں لازمی شامل کریں، اچھا، چاہے تپتی ہوئی گرمی ہو. اچھا جیسے ابھی گرمیاں آ رہی ہیں فل، لیکن انڈا آپ نے نہیں چھوڑنا. انڈا نہیں چھوڑنا، ابلا ہوا زیادہ بہتر ہے ناشتے میں جی، اور ہاف بوائلڈ تو اور اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. یہ لازمی شامل کریں. اپنی غذا میں سبزیاں لازمی شامل کریں. اگر آپ قوت باغ کی کمی کا شکار ہیں تو پالک ضرور کھائیں. اچھا، اگر کسی اور مرض کی وجہ سے آپ کو بند ہے تو پھر اس کو اوائڈ کریں، ورنہ پالک کو اپنی غذا کا حصہ بنا لیں. اور اب فروٹس، اچھا فروٹس ہمارے ذہن میں آتے ساتھ ہی ذہن میں آتا ہے کہ شاید فروٹ بہت مہنگا ہے تو ہر کوئی نہیں کھا سکتا. تو بابا جو فروٹ وافر مقدار میں موجود ہو، پھل جو موسمی پھل ہے، موسمی پھل ہیں، اس کو پیٹ بھر کے کھائیں. آج کل تربوز ہے، خربوزہ ہے اور سستا ہے، 70-80 روپے 60 روپے کلو ہے. ہاں جی. ایک وقت کا کھانا اگر دیکھیں تو وہ زیادہ مہنگا آتا ہے. تو اگر 2-3 کلو دوپہر کو اس کا لنچ کر لیا جائے، 2-3 لوگ کر سکتے ہیں 2-3 کلو کے تربوز کے ساتھ. تربوز پیٹ بھر کر کھائیں، انتہائی مفید ہے قوت باغ کے لیے. اچھا، آپ خربوزہ، ایک خربوزہ لیں اور اس کا خربوزے کا پھل کھائیں، گدا جس کو ہم بولتے ہیں خربوزہ، اور جو اس کے بیج ہیں ان کو دھو کے صاف کر کے اس ایک گلاس پانی کے اندر ڈال کے اس کی سمودھی بنا لیں. اچھا، قوت باغ کے لیے اور تسکین دینے کے لیے باڈی کو بہترین ہے. اچھا، ٹائمنگ بڑھاتا ہے، بہت زبردست، بہت ہی زبردست چیز ہے. اچھا، فروٹس لازمی استعمال کریں اپنے کھانے میں، ایک ٹائم تو لازمی لیں. اور سب سے آخر میں بڑی زبردست ایک چیز بتانے لگا جی، بڑی زبردست. اگر آپ انتشار میں اور ٹائمنگ کی کمی کا شکار ہیں، قوت باغ کے باقی معاملات ہیں، لیبیڈو کم ہے، خواہش کم ہے، یا آپ ذہنی طور پر تیار نہیں ہو پاتے جی، آپ یا آپ انٹرکورس کرنے کے بعد تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کے لیے ایک بڑی زبردست چیز ہے. اچھا، اور وہ ہے لہسن. اچھا، سمپل. اور لہسن بھی صرف 1 یا 2 جوئے. اچھا، جوے بولتے ہیں پنجابی میں ہم لوگ. تو 2 تریاں اس کی جو ہے نا لہسن کے 2 پیس وہ مناسب سائز کے. اچھا، وہ آپ نے لینے کیسے ہیں؟ وہ لینے ہیں نہار پیٹ. اچھا، صبح جاگتے ساتھ ہی آپ وہ لے کے پانی کے ساتھ، تھوڑے سے پانی کے ساتھ نگل لیں. اچھا جی دوستو ساتھیوں، یہ تھے حکیم مشرف علی زیدی، جنہوں نے آج آپ کو کوئی نسخہ نہیں بتایا، کوئی دوائی نہیں بتائی، صرف انہوں نے اتنا بتایا ہے کہ آپ جب اپنی غذا کو دوا بنا لیں گے تو یقین کریں آپ قوت باغ سمیت جتنے بھی مردانہ امراض ہے سب سے چھٹکارا پا جائیں گے. تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کی آگاہی کے لیے تھی، آپ کے شعور کو اجاگر کرنے کے لیے تھی کہ آپ ٹونکس پہ لگ جائیں، آپ نیلی پیلی گولیوں پہ لگ جائیں، تمام کی تمام نقصان دہ ہیں. وہ آپ کے دل، جگر، گردے، ہر چیز کو نقصان پہنچاتی ہیں. یہ جو انہوں نے بتا دیا ہے یہ نیچرل طریقہ ہے جو صدیوں سے آزمودہ ہے. آپ بھی آزمائیں گے تو انشاءاللہ شفا پائیں گے اور ہمارے لیے دعا گو ہوں گے. مجھے اور سید مشرف علی زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.